ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے سلامتی بھیجو۔ اس مقام پر اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا کہ اے ایمان والو، اللہ خود بھی اور اللہ کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں، تم بھی حضور پر درود و سلام بھیجو اور رحمتیں بھیجو۔ قرآن کریم میں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ یہ عبادت میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، تم بھی کرو، سوائے درود شریف کے۔ اللہ نے کہا کہ یہ عبادت میں بھی کرتا ہوں، اپنے نبی پہ رحمتیں بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو۔ کسی اور عبادت کے بارے میں قرآن میں نہیں ہے کہ وہ عبادت اللہ بھی کرتا ہو۔ اب نماز کیسی عبادت ہے، لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ اللہ بھی نماز پڑھتا ہے، اللہ بھی تلاوت کرتے ہیں، اللہ بھی روزہ اور حج رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، نہیں، کسی عبادت پر یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی وہ عبادت کرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے ہاں کتنا اونچا ہے، کتنا بلند و بالا ہے کہ اللہ نے فرمایا میں بھی رحمتیں بھیجتا ہوں، میرے معصوم فرشتے بھی رحمتیں بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود اور رحمتیں بھیجو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے حضور کا مقام اللہ کے ہاں کتنا زیادہ۔ اللہ نے پہلے اپنا تذکرہ کیا، کائنات میں سب سے بڑا مقام اللہ کا ہے، اس کے بعد اللہ نے تذکرہ کیا وملائکتہ، اپنے فرشتوں کا۔ فرشتے وہ ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ حکم دیتا ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ تو معصوم فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو، تم بھی اپنے نبی پر درود پڑھو۔ یہ امر کا صیغہ ہے، امر کا معنی ہوتا ہے کسی بات کا حکم دینا، تو اللہ مجھے اور آپ کو حکم دے رہے ہیں، اس لیے یہ کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے اور مجلس میں ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، اور بار بار درود پڑھنا مستحب عمل ہے۔ درود پر اتنا اجر و ثواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا، اور ایسے شخص کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ انسان ہوگا جو میرے اوپر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ قیامت میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے تو ہمیں کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، چلتے پھرتے درود شریف پڑھیں تو حضور کا قرب نصیب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البخیل الذی ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، وہ بڑا بخیل انسان ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑھے۔ آپ نے فرمایا یہ بڑا بخیل ہے، کیونکہ درود پڑھنے پر نہ اتنا وقت خرچ ہوتا ہے، نہ مال خرچ ہوتا ہے، نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ چلو اگر پیسے لگیں تو طبیعت پہ بھاری ہو، درود پڑھنے پر پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے، درود پڑھنے کے لیے سفر بھی نہیں کرنا پڑتا، درود پڑھنے کے لیے کوئی شرائط بھی نہیں ہے، انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ نے کہا یہ بڑا بخیل ہے جو میرے اوپر درود نہیں پڑھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام، اللہ نے زمین پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، جو بھی میرے اوپر درود پڑتا ہے فرشتے زمین میں گھومتے ہیں، ہر ایک کا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے جو بھی درود پڑھتا ہے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہیں کہ حضور سے تعلق مضبوط ہو، کثرت سے درود پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے ممبر کی ایک سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج ہم نے عجیب بات دیکھی،
آپ ایک ایک سیڑھی پہ قدم رکھتے گئے، آمین فرماتے گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے ایک سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو میں نے کہا آمین۔ بد دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار جبرائیل ہیں اور آمین کہنے والے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہوتی ہے، زندگی کا سکون اور اطمینان ختم ہو جاتا ہے جس کے سامنے حضور کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جس کے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ تیسری پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہا کر اپنی بخشش نہ کروا سکے تو وہ تباہ و برباد ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو دیکھیں ان تین میں ایک وہ شخص ہے جس کے سامنے حضور کا ذکر آئے اور وہ حضور پر درود شریف نہ پڑھے، اس لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ کون سا درود پڑھیں؟ سب سے افضل ہے درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ سب سے افضل ہے کیونکہ یہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا ہے۔ حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم حضور کے پاس آئے، ہم نے کہا یا رسول اللہ قرآن حکم دیتا ہے کہ حضور پر درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو، تو ہم التحیات میں سلام تو پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام تو پڑھتے ہیں لیکن درود کس طرح پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی سکھایا کہ یہ درود میرے اوپر پڑھا کرو، تو صحابہ نے یہ سیکھا اور پھر یہی پڑھتے تھے۔ اس لیے افضل درود وہ ہے جو نبی نے سکھایا ہے اور وہ درود ابراہیمی ہے، ہم اسے پڑھیں گے زیادہ ثواب ہے بنسبت وہ جو انسان اپنی طرف سے بنا لے یا کسی اور سے سنا ہوا ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ درود پڑھا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اب درود پڑھنے پر اللہ کیا عطا کرتا ہے، میں چند واقعات سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ درود شریف کی فضیلت کتنی ہے اور جنہوں نے درود شریف کا اہتمام کیا اللہ نے انہیں دنیا میں کتنا نوازا، اللہ نے ان کی حاجات کو کس طرح پورا کیا۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع، یہ پوری کتاب انہوں نے درود شریف پر لکھی ہے۔ اسی طرح علامہ ابن قیم نے جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام درود شریف پر کتاب لکھی۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اس میں واقعہ لکھا، ایک خاتون حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آئی۔ حسن بصری اس امت کے بہت بڑے انسان گزرے ہیں، تابعین میں سے ہیں۔ خاتون نے آ کر یہ کہا کہ میری بچی کا انتقال ہوا ہے، بالغہ تھی، تو میں بہت پریشان اور غمگین ہوں کہ معلوم نہیں قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوا، برزخ کے معاملات میں کیا ہوا، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو سکون پہنچ جائے کہ میری بچی کس حالت میں ہے، اچھی حالت میں ہے تو شکر ادا کروں اور اگر قبر میں عذاب میں مبتلا ہے تو میں اس کے لیے استغفار کروں۔ آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں تاکہ مجھے میری بیٹی کی زیارت خواب میں ہو جائے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا 4 رکعت نماز پڑھو اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر پڑھو، الہاکم التکاثر، یہ 30ویں سپارے میں مختصر ایک سورت ہے۔ کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھو اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھو۔ 4 رکعت جب نماز مکمل ہو جائے تو باوضو ہو کر سو جاؤ اور بستر پر سوتے وقت درود شریف پڑھتے رہو تاکہ درود پڑھتے پڑھتے تمہیں نیند آ جائے، تو انشاءاللہ تمہیں اللہ خواب میں تمہاری بیٹی کی تمہیں زیارت کرے گا۔ اب اس خاتون نے اسی طرح 4 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد باوضو ہو کر درود شریف پڑھتی رہی۔ اس دوران اس کی آنکھ لگ گئی، جب سوئی تو اپنی بچی کو جو خواب میں دیکھا بڑی خوفناک حالت میں دیکھا تو اس کی بیٹی کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، گلے میں توق ڈلا ہوا ہے، آگ کے عذاب میں مبتلا ہے، چیخو پکار کر رہی ہے۔ ماں نے جو اپنی اس بیٹی کو اس دردناک عذاب کی حالت میں دیکھا تو ایک دم آنکھ کھل گئی، رونے لگ گئی کہ میری بیٹی تو عذاب میں مبتلا ہے۔ اب اگلے دن حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس گئی
کہ میں نے تو بچی کو اس حالت میں دیکھا ہے، بتاؤ میں کیا کروں؟ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا تم صدقہ کرو تاکہ اللہ اس کے لیے آخرت کی منازل آسان کرے، اور درود شریف پڑھتی رہو، ممکن ہے اللہ اس کے لیے کوئی نرمی کا معاملہ کرے گا۔ اب یہ خاتون چلی گئی، اس نے کچھ صدقہ بھی کیا، لیکن ایک رات گزری تھی کہ اگلی رات حسن بصری رحمہ اللہ نے خود خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جنت ہے، اور جنت کے اندر ایک لڑکی ہے اور ایک تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، اور نور کا اس نے گویا لباس پہنا ہوا ہے، خوبصورت تاج اس کے سر پر ہے، اور ارد گرد روشنیاں ہی روشنیاں ہیں۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ کی جو نگاہ اس پر پڑی تو اس کو پہچان نہ سکے کہ یہ کون ہے۔ اس لڑکی نے کہا تم نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں پہچانا۔ کہا میں تو اسی خاتون کی بیٹی ہوں۔ حسن بصری نے کہا کہ اس خاتون نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ وہ بیڑیوں میں زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، اور میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم نور کے لباس میں ہو، خوبصورت تخت پہ بیٹھی ہو، آخر یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ اب تک عذاب میں تھی اور ایک دن کے بعد ایسے کس طرح ہو گیا؟ اس خاتون نے وجہ بتلائی۔ اس نے وجہ یہ بتائی کہ جس قبرستان میں ہماری تدفین ہوئی تھی اس قبرستان میں اور بھی بہت سارے مردے تھے اور وہ عذاب میں مبتلا تھے، لیکن ایک اللہ والا نیک انسان، ایک متقی پرہیزگار انسان جسے حضور سے بڑی عقیدت اور محبت تھی، وہ قبرستان میں آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، اور درود پڑھ کر اس کا ثواب تمام مردوں کو بخش دیا، اور یہ دعا کی کہ یا اللہ اس درود کے توسل سے تو ان تمام مردوں کی مغفرت فرما دے۔ کہا اللہ کو یہ پسند آیا، اس کے درود کی وجہ سے اللہ نے قبرستان کے تمام مردوں کی مغفرت کر دی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے درود شریف کتنا ایک عظیم الشان عمل ہے کہ اس درود کی وجہ سے اللہ نے قبرستان میں جتنے مردے تھے اللہ نے سب کی مغفرت کر دی۔ اس لیے ہم اپنے مردوں کو بھی ایصال ثواب کریں تو درود شریف پڑھ کے ایصال ثواب کریں، اپنی حاجات پریشانیوں میں بھی جب دعا کریں درود شریف پڑھ کے کریں۔ اگر دعا کے شروع میں درود ہو اور دعا کے آخر میں درود ہو تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ درود ایک ایسی عبادت ہے جو رد نہیں ہوتی۔ تو جب اللہ شروع اور آخر کو قبول کرے گا تو اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ درمیان کی بات کو رد کر دے۔ تو جب شروع اور آخر قبول ہوگا تو درمیان بھی قبول ہوگا، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ واقعہ بھی القول البدی میں ہے، کہتے میں حج کے سفر میں گیا، تم حج کے سفر میں جا رہا تھا، عراق میں ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ نوجوان جب بھی قدم رکھتا تھا تو یہ کہتا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر قدم رکھتا تو پھر کہتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی ہر قدم پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا تھا۔ سفیان ثوری کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کیسا نیک اور متقی انسان ہر قدم پر حضور پر درود۔ تو میں اس کے قریب گیا اور میں نے وجہ پوچھی، کیا یہ آپ کا ہمیشہ کا معمول ہے یا آپ نے ابھی یہ شروع کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے واقعہ سنایا۔ اس نے واقعہ بتایا کہ گزشتہ سال میں اپنی والدہ کے ساتھ حج میں گیا، اور جب والدہ میرے ساتھ تھی، ہم جیسے بیت اللہ میں داخل ہوئے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا تھوڑی دیر کے بعد میرے والدہ کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور اس کا پیٹ پھول گیا، اور ایسی بیماری اسے اچانک لگ گئی کہ اس کے لیے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ اب حج کے ایام باقی تھے، میں بہت پریشان ہو گیا کہ اگر والدہ اسی طرح بیمار رہیں تو نہ یہ حج کر سکیں گی نہ میں کر سکوں گا، اور کوئی ہمارے ساتھ موجود نہیں تھا محرم۔ تو والدہ کی حالت ایسی تشویشناک تھی کہ اس کے لیے اٹھنا بیٹھنا کروٹ بدلنا بھی مشکل تھا، پیٹ سوج گیا، چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ حرم میں بیٹھے ہیں، حضور پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اچانک میں نے کیا دیکھا کہ مجھے ایک نور نظر آیا، اور اس نور کے اندر مجھے ایک شخص نظر آیا، اتنا حسین اور جمیل میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ شخص آیا اور میری والدہ کے پاس بیٹھا، اور میری والدہ کے چہرے پر یوں جو ہاتھ پھیرا تو چہرہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا، پہلے جس طرح روشنی تھی اس سے زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو پیٹ بالکل صحیح ہو گیا، کچھ پڑھ کے پھونک ماری تو جسم بالکل ٹھیک ہو گیا، اور میری والدہ بالکل ٹھیک ہو کر بیٹھ گئی۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی
کہ اچانک میری والدہ کی مایوسی چھائی ہوئی تھی اور ایک دم والدہ کو تندرستی مل گئی. تو میں نے پوچھا کہ تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے مجھے کہا تم نے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا نہیں پہچانا. کہا میں وہی تمہارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جس پر اب تم درود پڑھ رہے تھے, جس پر تم درود پڑھ رہے تھے اور مجھے یاد کر رہے تھے. تو تمہارا درود اتنی کثرت کے ساتھ میرے اوپر پیش ہوا تو میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اے اللہ میں اس کی مدد کے لیے خود جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ما یلیق بشانہ ہی تشریف لائے اور آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی والدہ بالکل تندرست ہو گئی. کہتے ہیں میں خوشی میں رونے لگ گیا کہ حضور کی زیارت ہو گئی اور حضور کے واسطے سے میری والدہ تندرست ہو گئی. تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی قدم رکھو تو یہ پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو کہا اس دن سے میرا معمول ہے میں جو قدم رکھتا ہوں اپنے پیغمبر پہ درود پڑھتا ہوں. تو زندگی بھر ان کا یہ معمول تھا. اس لیے جب بھی کوئی مشکل پیش آئے انسان حضور پہ درود پڑھے, ہر قدم پہ پڑھے, اس لیے کہ سب سے زیادہ احسانات اگر ہم پر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں. حضور سے بڑھ کر ہم پر دنیا میں کسی کے احسانات نہیں ہیں. علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں ایک اور واقعہ ذکر فرمایا. ایک تھے محمد ابن سعید بن مقری رحمہ اللہ. یہ بڑے اللہ والے انسان تھے. ہر رات کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے, کبھی 500 دفعہ کبھی 700 دفعہ درود پڑھتے رہتے. دن بھی گزرتا, رات میں اسی طرح بستر پہ درود میں گزرتی تھی. ایک دفعہ جب رات کو سوئے تو کہتے میں نے کیا خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے ہیں. حضور جیسے کمرے میں داخل ہوئے تو سارا کمرہ نور سے معطر ہو گیا. حضور میرے قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پہچانا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ نہ پہچان سکا. آپ نے فرمایا کہ میں وہی ہوں جس پر تم درود پڑھتے ہو. پھر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے اور فرمایا سعید اپنا منہ میرے قریب کرو, جس منہ سے تم میرے اوپر درود پڑھتے ہو میں چاہتا ہوں اس کا بوسہ لوں. کہتے ہیں میں نے قریب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہونٹوں اور رخسار پہ بوسہ دیا. کہا پھر میری آنکھ کھل گئی, پورا گھر خوشبو سے معطر تھا. اس دن کے بعد ان کی حالت یہ تھی جب یہ بات کرتے تھے تو ان کے منہ سے مشک اور عنبر کی خوشبو آتی تھی. مشک اور عنبر کی ان کے گالوں سے اور ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا تو جن ہونٹوں سے درود پڑتا تھا ان ہونٹوں کو حضور نے بوسہ دیا. اس لیے معمول بنائیں ہم بھی اپنی زندگی میں حضور پہ درود پڑھیں. ہماری زندگی گزر جاتی ہے کسی کے ساتھ باتیں کرنے میں, کسی سے عشق ہوا 1.5 گھنٹہ موبائل پہ اس سے باتیں کرتے رہے, زندگی بھر اس کا تذکرہ کرتے رہے, کسی سیاسی لیڈر کی باتیں کرتے رہے, مال دولت پیسے کی محبت کی ساری زندگی باتیں کی. کاش کبھی زبان پر درود بھی ہوتا, اس نبی کا تذکرہ بھی ہوتا تو کبھی ہم پریشان نہ ہوتے, کبھی غمگین نہ ہوتے, در در کے ٹھوکریں نہ کھاتے, ہمارے بیوی بچے ہمارے نافرمان نہ ہوتے, ہمارے رزق میں تنگی نہ ہوتی, ہماری زندگی کا سکون ختم نہ ہوتا, ہمیں اطمینان اور چین کی دولت اللہ دے دیتا. اگر ہم کائنات کے سب سے بڑے محسن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھتے تو اللہ ہمیں بھی اسی طرح عطا کرتا. انہوں نے ایک اور واقعہ لکھا القول البدیع میں علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے. ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے اور اپنے دور کے بڑے قاری تھے. ان کا نام تھا ابو بکر بن مجاہد مقری رحمہ اللہ. ابو بکر بن مجاہد مقری رحمہ اللہ اپنے تلامذہ کو سبق پڑھا رہے تھے. اس دوران دیکھا اچانک ایک شخص آیا جس کے کپڑے کچھ پھٹے ہوئے تھے اور اس کا امامہ تھا وہ بھی کچھ پھٹا ہوا بوسیدہ تھا اور اس نے جوتیاں پہنی ہوئی تھی پرانی سی تھی, چہرے پہ گرد و غبار تھے لیکن چہرے کے آثار سے پتہ لگتا تھا بڑا نیک صالح متقی انسان ہے. اس کی چال ڈھال سے معلوم ہوتا تھا دیندار آدمی ہے. یہ آیا ابو بکر بن مجاہد کے پاس بیٹھ گیا. انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑی تنگی کی حالت ہے, گھر میں ولادت ہوئی ہے, بچہ ہوا ہے, لیکن میری اتنی گنجائش نہیں کہ میں گھر والوں کے لیے کچھ خرید سکوں. گھر میں فاقہ ہے, بچہ پیدا ہوا ہے, نہ بچے کے لیے خرید سکتا ہوں نہ اپنی اہلیہ کے لیے, تو فاقے اور تنگ دستی کی حالت میں تمہارے پاس آیا ہوں. ابو بکر بن مجاہد کہتے میں اس کی بات سن رہا تھا, تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آنے لگی تو میں نے اس سے کہا میں سوتا ہوں پھر آپ کی حاجت کو پورا کروں گا. کہتے ہیں میں نے جو سر نیچے رکھا تو مجھے نیند آئی, میں سو گیا.
ख्वाब में देखता हूँ तो मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से फरमाया कि अबू बकर जाओ, और इलाके का जो गवर्नर था उस दौर में उसका नाम था अली बिन ईसा। अली बिन ईसा, हुजूर ने फरमाया अबू बकर उसके पास जाओ और उसको जाकर कहो कि तुम हर शब जुम्मे में मेरे ऊपर 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हो, लेकिन ये जो गुज़िश्ता शब जुम्मा था इसमें जब तुमने 700 दफ़ा मेरे ऊपर दुरूद पढ़ा, इस दौरान बादशाह ने तुम्हें बुला लिया तो तुम चले गए, और फिर जब वापस आए तो तुमने 300 दफ़ा और पढ़ा और 1000 की तादाद मुकम्मल कर दी, तो तुम्हारा दुरूद मेरे ऊपर पेश होता है और मुझे तुमसे बड़ी खुशी होती है। तो तुम मेरे इस बंदे के साथ ताउन करो और उसे कहो कि इसको 100 दीनार दे दे, और मेरा उसको सलाम भी कहो। अबू बकर बिन मुजाहिद कहते मेरी आंख खुली और मैंने उसी बूढ़े शख्स को साथ लिया और लेकर गवर्नर के पास पहुंचा। जैसे पहुंचा तो मैंने उसको पूरा ख्वाब सुनाया कि ये शख्स मेरे पास आया था, इस दौरान मुझे नींद आई और मैंने ख्वाब देखा, और हुजूर ने ये फरमाया है कि तुम हर शब जुम्मे में मेरे ऊपर 1000 मरतबा दुरूद पढ़ते हो, लेकिन इस दफ़ा 700 मरतबा पढ़ा और तुम किसी हाजत के लिए चले गए, फिर 300 दफ़ा तुमने मुकम्मल किया है। अब अली बिन ईसा ने जब ये बात सुनी तो पहचान गए वाकई कि ये बात किसी और को पता नहीं थी कि मैंने 700 दफ़ा पढ़ा, मैं गया हूँ फिर 300 दफ़ा मुकम्मल किया, और मैं हर शब जुम्मे में 1000 दफ़ा पढ़ता हूँ। कहा ये बात मेरे और अल्लाह के अलावा किसी को पता नहीं थी, वाकई इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया होगा। तो वो बहुत खुश हो गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सलाम भेजा है और मेरे दुरूद को हुजूर ने कबूल किया है। तो कहा हुजूर ने किसके लिए कहा मैं उसे 100 दीनार दूँ? कहा इस बुजुर्ग के लिए कहा है, ये तंगदस्त है, इसे दो। तो अली बिन ईसा गवर्नर उठे और अपने खादिम से कहा जल्दी से जाओ 100 दीनार लेकर आओ। दीनार सोने का होता है, दिरहम चांदी का होता है। 4 दीनार की कीमत 1 तोला सोना है। आज के दौर में 100 दीनार कम से कम 15 लाख रुपए बनता है। वो गए और 100 दीनार थैली में डाले और लाकर उस बुजुर्ग को दिए। फिर 100 दीनार और लेकर आए और अबू बकर बिन मुजाहिद को दिए कि तुम्हारे वास्ते से मुझे हुजूर का सलाम पहुंचा और तुम्हारी वजह से मुझे ये खुशखबरी पहुंची है, तुम भी ये लो। उन्होंने फरमाया नहीं मैं नहीं लेता, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती की, उसे भी दिया। फिर थोड़ी देर गुजरी तो इन लोगों ने कहा कि अभी हम जाते हैं, आपने हमें हदिया दिया। वो बुजुर्ग इनके लिए दुआ करने लगे। ये जाने लगे तो गवर्नर अली बिन ईसा ने कहा नहीं बैठो। फिर अबू बकर बिन मुजाहिद से कहा क्या हुजूर ने मेरी तरफ सलाम भेजा है? कहा हाँ हुजूर ने सलाम भेजा है। हुजूर ने कहा तुम्हारा दुरूद मेरे ऊपर पेश होता है और मैंने कबूल किया है। तो फिर उठे और गए 100 दीनार लेकर आए और उस बुजुर्ग को 100 दीनार दिए। अब वो बुजुर्ग ने कहा बहुत है, जाने लगे। कहा नहीं तुम्हारी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको ख्वाब में आए हैं और हुजूर ने मुझे सलाम भेजा है, बैठो। फिर अंदर गए, 100 दीनार थैली ली, फिर दे दी। इन्होंने कहा बहुत है, 300 दीनार हो गए। कहा नहीं सब्र करो। फिर गए, चौथी मरतबा 100 दीनार डाले और ला कर दिए। 10 मरतबा उठे हैं, 100 दीनार लाते गए, उसे देते गए। 1000 दीनार दे दिए। 1000 दीनार बहुत बड़ी रकम बनती है, इतनी बड़ी रकम उसको दे दी। उस बुजुर्ग ने कहा नहीं बस इतने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी है। कहा नहीं तुम्हारे वास्ते से हुजूर का सलाम मुझे पहुंचा है और तुम्हारे ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्हें ज़ियारत हुई है, हुजूर का दुरूद, हुजूर तक मेरा दुरूद पहुंचा है। फिर गए घर में, जाकर पूछा और कुछ है? तो और कुछ भी नहीं था, जो कुछ था वो इन्होंने दे दिया था। फिर वापस आए तो रोने लग गए और कहने लगे अल्लाह की कसम अगर मेरे पास इससे ज़्यादा होता तो मैं तुम्हें वो भी दे देता। 1000 दीनार दिए। मैंने कहा 100 दीनार तकरीबन 15 लाख है, 1000 दीनार को आप उसमें हिसाब लगा लो तो कितनी बड़ी रकम बनेगी। ये किस पर अल्लाह ने अता किया? दुरूद शरीफ पढ़ने पर। तो दुरूद पढ़ने पर अल्लाह ने ये मकाम और इज़्ज़त अता की है। इसलिए एहतिमाम करें, हम चलते फिरते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का मामूल बनाएं तो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में बरकतों को डाल देगा। जब लिखें तब भी हुजूर पर मुकम्मल दुरूद लिखें। बाज़ लोग लिखते वक्त सिर्फ स्वाद लिखते हैं, सफ़ा बचाने के लिए कि सफ़ा लगेगा, स्याही लगेगी, सिर्फ स्वाद लिखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अमल अल्लाह के यहाँ बहुत नापसंदीदा है। अल्लामा सखावी ने इस पर एक वाक़या लिखा कि इसी तरह का एक मुहद्दिस था, वो क़स्दन दुरूद नहीं लिखता था, लफ्ज़ स्वाद लिख लेता था। तो अल्लाह ने उसको सज़ा ये दी कि उसका हाथ शल हो गया।
اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اللہ نے طاقت چھین لی کہ تم میرے نبی پہ درود کیوں نہیں لکھتا، صرف اس وجہ سے کہ صفحہ لگے گا، تو اللہ نے اس کے ہاتھ سے طاقت چھین لی۔ اس لیے جب حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بھی چاہیے، اگر لکھنا پڑے تو صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھی چاہیے۔ اس لکھنے سے بھی اسے 10 نیکیاں بھی ملیں گی، 10 درجات بلند بھی ہوں گے۔ خود بھی ہم درود پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی درود سکھائیں۔ جتنا کثرت سے درود پڑھا جائے گا، حضور پہ پیش ہوگا، تو حضور کی نورانیت ہم تک پہنچے گی اور ہمیں اطمینان قلب اور سکون ملے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔